بغض ہے اور سرکار سے محبت عین ایمان ہے، بغیر اس کے ایمان ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین سیدنا فاطمہ الزہرا، ولادت کے بارے میں آپ کی تھوڑا سا اختلاف۔ بعض نے بتایا کہ سرکار کے اعلان نبوت سے 5 برس پہلے آپ تولد ہوئی، یعنی حضور کی عمر شریف اس وقت 35 برس تھی۔ بعض نے لکھا کہ 1 سال پہلے، یعنی سرکار 39ویں برس میں اس دنیا کی عمر کے لحاظ سے۔ چاہے ولادت کی تاریخ اور سن کچھ بھی ہو، یہ بات مسلم ہے کہ سرکار اپنے صاحبزادی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت پاک کے نمایاں روشن سارے پہلوؤں کا اس وقت احاطہ ممکن نہیں، 2-3 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ سیدہ فاطمہ کی پاک زندگی کا روشن پہلو یہ کہ راتوں میں عبادتیں ہوتی، دن بھر امور خانہ داری، گھر کے کام کاج، ایک طرف شوہر کی طاعت میں مصروف، دوسری طرف طاعت الہی۔ شوہر کی طاعت بھی طاعت الہی کا ہی حصہ ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی سیدنا علی کہتے کہ فاطمہ تم دن بھر کی تھکی ہوئی ہو، سو کیوں نہیں جاتی؟ سیدہ فاطمہ کہتی علی میں دن بھر آپ کی اور اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہوں، کم سے کم رات تو خدا کی اطاعت کے لیے میری ہو جائے۔ یہاں تک ایک حکایت آپ سے منقول ہے، مشہور ہے کہ سیدہ فاطمہ نے ایک رات یہ ٹھان لیا کہ میں آج نفل نماز ادا کروں گی اور میرے مولا کی جی بھر کے یاد اس میں کر لوں گی۔ قرآن کریم کا بڑا حصہ آپ نے تلاوت کیا پہلی رکعت میں، اور رکوع میں جب گئی تو طویل تسبیحات ہوتی رہی، یہی حال سجدے میں بھی ہوتا رہا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر قرآن کا بڑا حصہ تلاوت کیا، پھر رکوع میں چلی گئی۔ نماز کا آغاز آدھی رات کے بعد ہوا تھا، 2 رکعت والی ابھی نماز آپ کی ہو رہی تھی۔ دوسری رکعت میں جب آپ دوسرے سجدے میں تھی کہ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے غم کے آنسو ٹپک پڑے، سجدے سے بے ساختہ سر اٹھایا، نماز کو جلد ختم کیا، سلام پھیر کر کے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ مولا تیری اس دنیا میں ایک رات اتنی بڑی نہ ہو سکی کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے یاد کر لیتی۔ یہ وہ پاک لخت جگر رسول مکرم ہے جس کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی، اور جن کے روزے قرآن شاہد بارہا آپ کو سنایا ہوں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ پے در پے روزے، اور افطار کا وقت آیا، 3 روزوں کی منت تھی، پورے کا پورا حصہ سیدہ نے دے دیا، علی نے دے دیا، حسنین نے دے دیا، حتیٰ کہ گھر کے خادمہ نے بھی دے دیا۔ 3 روزے ایسے، پہلے دن مسکین نے آواز دی، دوسرے دن یتیم نے، تیسرے دن آزاد ہوا قیدی، سب نے پورا پورا حصہ دے دیا۔ بھلا سوچیں آپ، آج ہماری افطار اور ہماری سحر پر نظر کریں، جس ماحول جس موسم میں ہم رہتے ہیں اور جس ماحول اور موسم میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی، دونوں کا تقابل کریں۔ ہمیں گرمی ہوتی ہے تو پنکھے نصیب ہے، اور اللہ نے جنہیں دیا ہے کولر سے، اور اس سے بڑھ کے اللہ نے جنہیں دیا ہے پارشل اے سی ایئر کنڈیشن، اور اللہ نے جنہیں اس سے بڑھ کے دیا ہے تو سینٹرلائزڈ اے سی سسٹم ہے۔ پورے کا پورا گھر، بیت الخلاء سے لے کے بیڈ روم تک، ہر جگہ ایئر کنڈیشننگ کا انتظام ہے۔ کدھر گرما کا موسم آیا اور کدھر چلا گیا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔
گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو اے سی چلتی رہتی ہے، آفس میں چلے جاتے ہیں تو اے سی چلتا رہتا ہے، گھر میں آ جاتے ہیں تو گھر کا چپا چپا اے سی ہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی گرما میں رمضان شریف آ جاتے ہیں تو روزے دار کے روزے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ روزہ رہ کر کے اس نے پورے زمانے پر احسان کر دیا ہے۔ کبھی گھر میں چٹاک پٹاک ہے تو کبھی بیوی پر غصہ ہے، کبھی خادم پر قہر و غضب ہے، کبھی اولاد پر بے تحاشا بے جا برو فروختگی ہے، اور باہر لوگوں سے چڑ پڑ ہے، دفتر میں لوگوں سے روٹھے روٹھے۔ کیا ہے بھائی؟ روزہ ہے صاحب، صاحب روزہ ہے۔ اور ادھر ہم آج کا حجاز جسے سعودی عرب کہا جا رہا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ 1400 سال پہلے کے حجاز میں چلے جائیں، جہاں مکانوں کی دیواریں بڑوڑ تھی، چھت پھڑے کے، سوچیں آپ کہ سورج نکلتا ہے تو پتوں کی ایک ایک سان سے سورج اپنے وجود کا احساس اندر تک دلاتا رہتا ہے، اپنی کرنوں کی تیریں پھینکتا رہتا ہے۔ ایسا عرب، اور جس کی دھرتی کی تبادت کا یہ حال کہ آج بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 54 ڈگری 52 ڈگری، سوچیں آپ، غور کریں، یہ پنکھے بھی نہیں تھے، اور کھانے کے لیے ہماری طرح میسر کہا تھا۔ وہ خاندان جو سید الکونین کا خاندان ہے، وہ خاندان جو اس رسول کا گھرانہ ہے جس رسول نے یہ اعلان کیا، اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الفارس۔ یمن کے، ایران کے، شام کے خزانوں کی کنجیاں، ارے سارے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں، اس ذات کا یہ گھرانہ ہے، یہ اسی کے چشم چراغ ہے۔ علی کی زندگی ایسی کہ دن بھر محنت کرنا تو شام کو چولہا سے لگنا۔ سوچیں آپ، اس گھر کا یہ حال ہے کہ جتنی پونجی کمائی آئی تھی، جو کچھ کھانا بنا تھا، جو خریدی گئی، روٹیاں بنائی گئی، آواز دی یتیم نے، اے اہل بیت رسول، اے خانوادہ نبوت، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے پورا حصہ دے دیا، علی نے پورا دے دیا، ابھی ایک لقمہ بھی اٹھایا نہیں تھا، افطار کے لیے بیٹھے ہیں۔ حسنین نے پورا دے دیا، گھر کے خادمہ نے 3 دن متواتر ایسا ہوتا رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوبین سے امتحان ہوا کرتا ہے، جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اس سے ویسا ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ رسول کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تھی، وہ علی جس کی تربیت آغوش رسالت میں ہوئی تھی، وہ حسنین جن کے لب ہائے نازک کو رسول نے چوما تھا، جن کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں گئے تھے، اور وہ ذات جس کو رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، پشت پر بٹھایا، یہ وہ گھرانہ تھا۔ کیا جو ہے وہاں، ارے روٹی مانگی روٹی دے دیا، جان دینے کی بات ہوئی تو جان بھی دے دی۔ جو جیسا ہوتا ہے اس سے امتحان بھی ویسا ہی لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسین سے ایسا امتحان لیا گیا۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے، کچھ باتوں میں، کچھ چیزوں میں، خوف، بھوک، مال کا نقصان، جانوں سے، اور تمہاری کمائی، پونجی، کھیتیاں، اولاد، اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، نظام الہی ہے، حکمت یزدی ہے۔ مولا اپنے بندوں کو کسی کو جان سے آزماتے، کسی کو مال سے آزماتے، کسی کو بھوک میں ڈال کے، کسی کو خوف میں رکھ کے، کسی کو اس کی اولاد سے آزماتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیل کی سیرت پاک ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ سارے امتحانات حضرت خلیل سے لیے گئے،
وقتاً فوقتاً کبھی خلیل کی جان آگ میں چکوائی گئی، کبھی بیوی بچے کو لقدق جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا، اور کبھی صاحبزادے کو ذبح کرنے کی بات ہوئی، کبھی مال کا امتحان لیا گیا کہ سارے کے سارے جانوروں کے ریوڑ جو آپ کے تھے آپ نے خدا کی راہ میں محبت میں خیرات کر دیے۔ یہ امتحان الگ الگ لیے گئے، لیکن جب سبط رسول کی بات ہوئی، حسین ابن علی کی بات آئی، تو سارے امتحانات ایک ہی وقت میں لے لیے گئے۔ ایسا امتحان کسی سے نہیں لیا گیا۔ سبط رسول آغوش رسول کے پروردہ ہیں۔ سرکار نے اپنی صاحبزادی کو سیدۃ النساء العالمین بنایا، شہزادوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ سرداری یوں ہی نہیں دی گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رسول نے بڑے بڑے رتبے، بڑے بڑے عہدے اپنے خاندان والوں میں تقسیم کر دیے، نہیں، ایسے امتحانات لیے کہ یہ امتحان کوئی اور دے بھی نہ سکے۔ تبھی مقامات سے نوازا جاتا ہے۔ مزاج اسلامی ہیں، یہ روزے، یہ رمضان، یہ ہم سے امتحان ہے، صبر کا امتحان ہے۔ یہ اس لیے تمہارے بھوکے رہنے سے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تمہارا بھلا مولا کو پسند ہے، اس لیے کچھ صبر کی باتیں، کچھ تقوی کی باتیں، کچھ طہارت کی باتیں۔ روزہ رکھو تو جسم کی کثافتیں بھی دھل جاتی ہے، روح کی کثافتیں بھی دھل جاتی ہیں۔ روزہ دار کا روزہ دراصل اللہ سے